ایک عربی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک دیہات کا رہنے والا شیخ کبیر، بوڑھا تھا، بوڑھا شخص آقا کی بارگاہ میں آیا. اس نے پوچھا یا محمد متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، ما اعددت لہا، تو نے تیاری کیا کی؟ اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اعددت لہا من کبیر صلاۃ ولا صیام الا انی احب اللہ ورسولہ. نماز روزہ اعمال کی تیاری تو اتنی نہیں، مگر آقا آپ سے محبت. آقا نے فرمایا فانت مع من احببت، اگر محبت ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے. فواسب الشیخ، یہ بات سنتے ہی وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کو حاجت تھی، پیشاب کی حاجت تھی. یہ بات سنتے ہی تیزی سے مڑا، ابھی مسجد سے نکلا نہیں تھا، مسجد کے اندر ہی تھا، تو کنٹرول نہیں کر سکا، اس کا پیشاب نکل گیا، مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کرام اس کی طرف تکنے لگے حیران ہو کر کے، یہ کیا کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ دعوہ فعسى ان یکون من اہل الجنہ. فرمایا اس نے اگر پیشاب کر دیا ہے، اس کے بس میں نہیں تھا، چھوڑ دو، اس سے نہ پوچھو تمہیں کیا خبر، شاید یہ جنتی ہو. دیکھو عمل یعنی ہو کیا گیا ہے، اس سے کیا کر بیٹھا ہے، اور اس کے کرنے پر صحابہ کو تعجب اور پریشانی ہے. ان کو روکا، خبردار کوئی اس کو نہ جھڑکے، نہ کہے کہ کیا کر دیا، تمہیں کیا خبر یہ جنتی ہو. پانی لے کے اس کے پیشاب کو بہا دو، صاف کرو. حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، جب آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک پھینکتے، فواللہ، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدرک بها وجہہ وجلدہ. لعاب دہن اگر پھینکتے تو صحابی دوڑ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے لعاب دہن مبارک اور اپنے چہرے اور جلدوں پر مل لیتے. اب یہ کوئی نماز روزہ تو نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے. وضو کرتے تو ایک ایک قطرہ لینے کے لیے بھاگتے. یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اس نے کہا، صحابی نے، عروہ نے کہا، جب وہ صحابی ہو گیا، اس نے کہا لوگوں خدا کی قسم میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے، اور کسرا شام بھی دیکھا ہے، اور فارس کے بھی کسرا، اور نجاشی کو بھی دیکھا ہے، کسی سے اس کے شہریوں اور اس کے درباریوں کی اتنی محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے غلام صحابہ مصطفیٰ سے کرتے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے. اور امام بخاری نے باب بنایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کئی روایات میں یہ آیا. علیہ السلام حیات مبارک میں فرمائے میرے گھر یا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ. حضرت انس روایت کرتے فرمائے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. اے اللہ باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی ہے، میرے مدینہ کو مکہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ برکت دے دے. اب یہ سوچنے والی بات ہے، محبت مکہ سے زیادہ کروا رہے ہیں، برکت مکہ معظمہ کی برکت سے 2 گنا زیادہ کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کس چیز کی ترغیب کے لیے ہیں؟ لوگوں کو کدھر متوجہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے، میرے شہر سے، میری نسبت سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، عشق کرو. حتیٰ کہ اپنے وزن کرنے والے پیمانوں سے بھی فرمایا اس کی برکت دے. اب پھر متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا. فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئے گا، دجال کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اس وقت ایمان بچانے کی مشکل ہوگی، ایمان بچانے کی. فرمایا تم تو لوگوں کی بات کرتے ہو کہ لوگ اپنا ایمان کہاں بچائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ایمان کو بھی پناہ کی تلاش ہوگی، خود ایمان پناہ تلاش کرے گا، ایمان چاہے گا کہ مجھے کہیں پناہ ملے. فتنوں کا دور اتنا بڑا دور ہوگا دجال کا کہ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان
سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی. اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا. کعبۃ اللہ موجود ہے مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی. اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. فرمایا لوگو، میرے امتیو، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے. کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا. ایک غزوہ تھا، جنگ. ایک شخص آقا علیہ السلام کے لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، کافروں سے جنگ کر رہا ہے اور بے دریغ پکڑ پکڑ کے دشمنوں کو مار رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، غزوہ میں آقا کے لشکر میں شریک ہے. صحابہ کرام آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص آج بڑی جرت کے ساتھ لڑا ہے، اس نے حد کر دی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا مارا ہے آپ کے دشمنوں کو کہ کوئی شخص ہم میں سے اس کے برابر کا جہاد نہیں کر سکا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. صحابہ نے کہا آقا ہم میں سے کوئی اس کے برابر جہاد نہیں کر سکا، اتنا لڑا ہے. جب آقا علیہ السلام نے بات سنی فقیل لفظ ان کے یا رسول اللہ ما اجزا احد ما اجزا فلان فقال انه من اہل النار. جب صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس جیسا لڑ نہیں سکا، اب اس سے بڑی بھی اسلام پر کوئی بات ہے؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے سن لیا، مگر وہ تو دوزخی ہے وہ جہنمی، اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی. اب اندازہ اسی غزوہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. صحابہ کرام دنگ رہ گئے. فقالوا اینا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار. یہ بخاری مسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اتنا جرت کے ساتھ دشمن سے لڑنے والا آپ کی خاطر، دین کی خاطر، اگر وہ جہنمی ہے تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم میں سے کون جنتی ہے؟ ہم میں سے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے اگر وہ جنتی نہیں دوزخی ہے تو ہم کیسے جنتی بن گئے؟ آقا نے فرمایا چھوڑو، اس کا خاتمہ موت ایمان پر نہیں، وہ جہنم میں جائے. پھر صحابہ لگ گئے اس قرید میں کہ کیا بنتا ہے. جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا، مرنے سے پہلے اس کو تیروں کی تکلیف تھی، اذیت میں آ کر اس نے تلوار کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور گرایا اور خودکشی کر لی اور مر گیا. جب خودکشی کی تو صحابہ کو سمجھ آ گئی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس نے خودکشی کر کے اپنی موت کر لی. فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آ گئے تو 1.5 سال کے قریب 16-18 مہینے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے. قبلہ القدس رہا بیت المقدس 1.5 سال. تو صحابہ کرام کو 2 بار آزمایا گیا. صحابہ کرام کی محبت کا امتحان 2 بار لیا گیا. سنیے کتنی بار؟ 2 بار. پہلے جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بھلے اگر قبلہ بیت المقدس بھی تھا مگر چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے تھے. تو عادی تھے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے، حج بھی کعبے کا، طواف بھی کعبے کا، تو کعبے سے سنگت تھی اور کعبے کی طرف منہ نماز کر کے نماز پڑھتے، کعبہ ہی قبلہ تھا. جب مدینہ پاک آ گئے، یہ بات بڑی اہم ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں اتری
جس آیت میں حکم ہو کہ اب قبلہ بدل کے بیت المقدس کو کر لیں، القدس کو، یہ قرآن مجید میں آیت نہیں آئی۔ اللہ پاک نے بطریق خفیہ رازدارانہ طریقے سے آقا کے دل میں بات ڈال دی۔ آقا اور اللہ کے درمیان بات ہوئی، قرآن مجید میں حکم نہیں آیا۔ مدینہ پاک میں آئے تو آقا علیہ السلام نے قبلہ بدل کے بیت المقدس کر لیا۔ تو پہلا امتحان تھا محبتوں کا۔ وہ صحابہ جو کعبۃ اللہ کو قبلہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور اسی پر چلے آ رہے تھے، تو پہلا ٹیسٹ آیا کہ مدینہ آنے کے بعد قبلہ ہی بدل دیا۔ 1.5 سال کے بعد پھر آقا کی خواہش ہو گئی، کچھ باتیں ہوتی تھی یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی خواہش ہوئی شدت کی کہ میں اب بدل لوں قبلہ اور بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، مکہ کا کعبہ مسجد حرام، اس کو قبلہ بنا لوں۔ جب خواہش شدت اختیار کر گئی تو دوران نماز اتنی شدید خواہش ہوئی کہ آقا علیہ السلام نماز کے دوران چہرہ اقدس اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے بار بار، اور انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے امر دے دے کہ میں قبلہ بدل لوں۔ اب نماز کے اندر کھڑے ہیں اور دوران نماز اللہ نے وحی بھیج دی۔ اگر تو نماز ختم ہو جاتی اور بعد میں وحی آتی تو آقا علیہ السلام آیت تلاوت کر کے بتا دیتے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بدل گیا ہے، تو اگلی نماز پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ ابھی تو نماز کے اندر ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہوئی اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، نماز کے اندر ہے۔ پھر وہی آئی آقا کے قلب اطہر پر، صحابہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، صحابہ کو تو کوئی علم نہیں کہ راز و نیاز کی کوئی بات ہو چکی ہے، امر آ چکا ہے تحویل قبلہ کا۔ ابھی صحابہ کو تو نماز سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ تو دوران نماز آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ چہرہ اقدس پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دوران نماز آیا محبوب آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، آپ کعبہ کی طرف کر لیں اپنا۔ آقا علیہ السلام نے دوران نماز قبلہ بدل لیا۔ اب صحابہ کرام کو ابھی کچھ خبر نہیں۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ پھر پہلا امتحان وحی قرآنی کے بغیر کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا۔ 1.5 سال جب عادت پڑ گئی تھی تو عادت پڑی، پھر آقا کی خواہش آئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ کر نماز کے دوران کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ آقا نے چہرہ اقدس پھیرا، صحابہ بھی پھر گئے، انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے۔ کوئی ایک صحابی بھی نہیں رہا کہ جو قبلہ پر رہا ہو، ہر ایک کا تعلق قبلہ سے پہلے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ تھا۔ یہ ایمان تھا۔ آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ لوگوں، میری امت کے لوگوں، غلاموں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو، اس طرح پرورش کرو کہ 3 چیزیں اولاد اور نسلوں کے اندر رچ بس جائیں، ان کے خون میں، ان کی طبیعت میں۔ 3 چیزوں پر ان کو تیار کرو۔ کیا؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وہی سکھا رہے ہیں، وہی سکھا رہے ہیں۔ یہ ساری رات یہی ادبوا اولادکم علی 3 خصال اولها حب نبیکم۔ سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر حب اہل بیت ہی، پھر حضور کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر وقراءۃ القرآن، پھر قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، قرآن کی تلاوت۔